تاریخی جہاز کا ملبہ دیکھنے کے شوقین خود تاریخ کا حصہ بن گئے۔ 1 صدی قبل غرق ہونے والے بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی ٹائٹین آبدوز کے تمام مسافر ہلاک ہو چکے۔ اوشین گیٹ کمپنی کا باضابطہ اعلان، یقین ہے کہ ٹائٹینک تک جانے والی آبدوز کے 5 مسافر اب زندہ نہیں ہیں۔ ہمیں مسافروں کو کھونے کا بہت افسوس ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے بھی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ آبدوز کی سمندر میں جاتے ہوئے آخری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ویڈیو آبدوز کی رہنما کرنے والی جہاز کے عملے میں شامل خاتون فوٹوگرافر نے بنائی تھی۔ سب میرین ٹائٹین جاں بحق ہونے والوں میں پاکستانی شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان داؤد بھی شامل۔ شہزادہ داؤد کا اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین تھے۔ فرٹیلائزر، گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ، توانائی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کرتے تھے۔ شہزادہ داؤد پاکستان میں پیدا ہوئے، امریکہ اور برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ باپ بیٹا دونوں برطانوی شہری تھے۔ آبدوز میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سمیت 5 افراد سوار تھے۔ ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے سیاحوں کو لے کر جانے والی آبدوز اتوار کو لاپتہ ہوئی تھی۔ ٹائٹینک کے باقیات دیکھنے کے خواہش مند سمندر کی تہہ میں جانے والی آبدوز ٹائٹین میں پرانا مواد استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی تاجر کراس براؤن بھی آبدوز میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ٹیکنالوجی اور معیار پر خدشات کے باعث آخری وقت میں سفر کا ارادہ بدل دیا۔ ٹائٹین میں 4 بار سفر کرنے والے مسافر مائک ریس کا بھی آبدوز میں خامی کا اعتراف، کہا کہ 4 بار ٹائٹین میں گیا، وہ 4 بار خراب ہوئی۔ سہانے مستقبل کے ادھورے سپنے، یونان کشتی حادثے میں گجرانوالہ کے 6 جوان جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ علاقے کی فضا سوگوار، آج غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ گجرانوالہ ڈویژن سے لاپتہ 100 افراد کے اہل خانہ نے ڈی این اے کے نمونے جمع کرا دیے۔ ایف آئی اے نے اب تک 18 انسانی اسمگلروں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر ہے۔ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 20 لاکھ گھر تباہ ہوئے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے اپنی آنکھوں سے تباہی کے مناظر دیکھے۔ عالمی برادری وسائل کی منصفانہ تقسیم کی پالیسی اپنائے۔ وزیراعظم کا گول میز کانفرنس سے خطاب۔ شہباز شریف کی پیرس میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات، کہا کہ قرض معاہدے کے لیے تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ وزیراعظم نے آئی ایم ایف کو وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں۔ سعودی ولی عہد، مصر اور فرانس کے صدور سمیت سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے بھی الگ الگ ملے۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی سابق وزیر خارجہ جان کیری سے بھی ملاقات، مشترکہ کوششوں کے لیے رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا دورہ فرانس، نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے موقع پر فرانسیسی صدر کا سربراہ مملکت کے اعزاز میں عشائیہ۔ شہباز شریف کی ایل ایس پیرس آمد، فرانسیسی صدر اور خاتون اول نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں شروع، قائد مسلم لیگ نون کی لندن میں پارٹی کی سینئر قیادت سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن سے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاریوں اور مختلف پہلوؤں کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک کی سیاسی صورتحال، انتخابات کی تیاریوں اور پارٹی کے تنظیمی معاملات پر بھی غور ہوگا۔ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس، حکم امتناع کی درخواست مسترد۔ سپریم کورٹ نے گرفتار ہونے والوں کا ڈیٹا طلب کر لیا، سماعت کا حکم نامہ جاری۔ 9 مئی کے واقعات میں کتنے افراد فوجی حراست میں ہیں، کتنی خواتین اور بچے اس میں شامل ہیں۔ فوجی حراست میں موجود وکلاء اور صحافیوں کی تفصیلات بھی پیش کر دی گئیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے جواب طلب کر لیا۔ بڑی عدالت میں بڑے کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ اس بینچ کو نہیں مانتا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلے تک ہر بینچ غیر قانونی ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس طارق مسعود کے ریمارکس۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف 9 رکنی لارجر بینچ سے الگ ہو گئے۔ دوران سماعت جسٹس قاضی فائزہ اور سینئر قانون دان اعتزاز احسن کے درمیان دلچسپ مکالمہ۔ اعتزاز احسن نے کہا، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، گھر کے تحفظ کے لیے کیس سن لیجئے۔ جسٹس قاضی فائزہ نے جواب دیا، اعتزاز صاحب، یہ گھر نہیں، سپریم کورٹ ہے، میں آئین اور قانون کے سائے میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہوں۔ They were motivated by their leader to attack the state. There is a possibility کہ ultimately کچھ لوگ جو ہیں ان کا military trial ہوگا۔ عدلیہ سے بھی ہاتھ باندھ کے کچھ تو لحاظ کریں، کوئی لیگیسی چھوڑ جائیں، کوئی ورثہ چھوڑ جائیں، جا رہے ہیں آپ، کوئی ورثہ ایسا چھوڑ جائیں کہ آپ کو یاد کیا جائے کہ آپ عدل کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے سائے پاری نہ بن جائیں، تاریخ جو ہے آپ کو ڈیلیٹ کر دے۔ عدلیہ سے اپیل ہے کہ کچھ تو لحاظ کریں، کچھ ورثہ چھوڑ جائیں۔ آپ عدل کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، یہ نہ ہو کہ قصہ پاری نہ بن جائیں۔ خواجہ آصف کی ایک بار پھر عدلیہ پر تنقید۔ وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ریاست پر حملہ کرنے والوں کا فوجی ٹرائل ضروری ہے، حساس تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل پر کچھ سیاسی لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں،
خون دینے والے ہمارے محسن ہیں۔ توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی آج پھر نیب راولپنڈی میں طلبی، تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت، توشہ خانہ کو نقصان پہنچایا گیا، نوٹس کا متن۔ دوسری جانب سربراہ تحریک انصاف تیسری بار بلانے پر بھی اینٹی کرپشن میں پیش نہ ہوئے، چیئرمین پی ٹی آئی کو گزشتہ روز لیا اراضی سکینڈل میں طلب کیا گیا تھا۔ رہنما پی ٹی آئی اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے بھائی کلیم سعید سوات سے گرفتار، نامعلوم مقام پر منتقل، کلیم سعید کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج تھے۔ گڈ بائی پی ٹی آئی، ہمایوں اختر خان نے بھی تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں، کہا 9 مئی کے واقعات نے پوری قوم کی طرح ہمارے خاندان کو بھی افسردہ کیا، شہید کی اولاد ہونے کے ناطے اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان نے بھی پارٹی چھوڑ دی، بولے فوجی املاک پر حملہ کر کے ملک دشمنی کی گئی، تمام ذمہ داروں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ سانحہ 9 مئی کا ایک اور اہم شرپسند قانون کے شکنجے میں آ گیا، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والا مردان کا یاسر نواز پکڑا گیا۔ شرپسند کے والدین کی سانحہ 9 مئی کی شدید مذمت، کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے میرے بیٹے کو اکسایا، ان کی تقریر پر جلاؤ گھراؤ کا سبب بنی۔ ادھر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ اسلام آباد میں لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج، ام حسان کے خلاف ٹریفک بلاک کرنے، زبردستی دکانیں بند کرانے اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے پر تھانہ کوہ حصار میں مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کی مدعیت میں درج مقدمے میں ملزمہ پر انتشار پھیلانے اور اداروں کے خلاف اکسانے کا الزام عائد کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کا ملازم لاہور کے علاقے ساندہ میں اغوا کے بعد قتل، فدا حسین یونیورسٹی کے فی سیکشن میں جونیئر کرنل تھا، اہل خانہ کے مطابق 2 روز قبل فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے وقت اغوا کیا گیا، لاش راوی کے کنارے سے مل گئی، اغوا کاروں اور قتل کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا۔ سعودی عرب سے وطن واپس آنے والا گجرات قوالہ کا شہری لاہور میں 9 سربازوں کے ہاتھوں لٹ گیا، جمیل نامی نوجوان کو ٹیکسی ڈرائیور نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لوٹا اور تشدد کا نشانہ بنا کر جھاڑیوں میں پھینک دیا، ملزمان لاکھ روپے نقدی، قیمتی سامان اور پاسپورٹ بھی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب آج بات کریں گے؟ بڑی بات کر کے آ رہے ہیں، نہیں، آئی ایم ایف پیکج ہو رہا ہے ادھر، یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے پی ایم صاحب، سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو تم جیسے لوگ ہیں سسٹم میں، سر ہم سسٹم میں تو نہیں ہیں سر، ہم تو صرف سوال کرتے ہیں سر۔ یار کیا چاہتے ہو یار؟ کیا سر لڑتے کیوں ہیں سر؟ سنا کر بات کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات سے متعلق پوچھنے کی سزا، اسحاق ڈار کا پارا ہائی، آپے سے باہر ہو کر صحافی کو تھپڑ جڑ دیا۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کب کامیاب ہوں گے؟ کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں؟ صحافی کے سوال پر وزیر خزانہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ تم جیسے لوگ سسٹم میں ہیں۔ صحافی نے کہا، ہم سسٹم میں تو نہیں ہیں، صرف سوال کرتے ہیں۔ اس بات پر اسحاق ڈار نے صحافی کو تماچا رسید کر دیا۔ فیشن ڈیزائن انڈسٹری بھی ایف پی آر کے ریڈار پر، انڈسٹری کے بڑے برانڈ کا سیلز ٹیکس چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ نیوز نے مارو فیشن ڈیزائن کے خلاف ایف پی آر انٹیلیجنس کراچی کی درج کی گئی ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر لی۔ دستاویزات کے مطابق 83 کروڑ روپے کی سیلز ٹیکس میں 14 کروڑ روپے کا سیلز ٹیکس چھپایا گیا۔ بادل برسیں گے اور گرمی کی چھٹی ہو جائے گی، محکمہ موسمیات نے عید سے قبل پری مانسون بارشوں کی نوید سنا دی۔ 25 سے 30 جون تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور گجرانوالہ کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ، مری میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا۔ عید الاضحیٰ پر 3 نہیں 4 چھٹیاں ہوں گی، وفاقی حکومت کا 28 جون تا 1 جولائی 4 روز کی تعطیلات دینے کا فیصلہ۔ اتوار کی ہفتہ وار چھٹی کو ملا کر سرکاری ملازمین عید پر 5 چھٹیاں منائیں گے۔